Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Chief Minister of Balochistan, Federal Ministers, Charge d'Affaires, Embassy of China, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor and privilege for me to be here with the Prime Minister to express and reaffirm our commitment to Gwadar Port. The journey of CPEC started on 5th of July 2013 when Prime Minister Nawaz Sharif visited China. After that, within 1 month, first delegation of China arrived in Pakistan. And it was my honor to accompany Vice Chairman NDRC in August 2013 to Gwadar. I remember when I visited Gwadar with our distinguished Chinese delegation, there was no place in Gwadar where we could host him. PC Hotel was closed for several months, and I had to request the owner of Pearl Continent Hotel to open one floor of the hotel and the kitchen for us so that we could host our Chinese guests. That was the Gwadar of 2013. I accompanied Chinese delegation in the final days of our government in 2017 again. And when I visited Gwadar in 2017, General Manager of Pearl Continental told me that, sir, we have so much occupancy that we are now going into expansion and constructing a new block. But unfortunately, after 2018, this momentum and the journey did not continue with same speed. And we are very sorry that many of the things which should have been provided to the people of Gwadar got delayed. But now, under the leadership of our Prime Minister Shehbaz Sharif, who is taking very keen interest in the development of CPEC and Gwadar particularly, we hope to make up for the time that is lost. But I would like to place on record the contribution of our Chinese brothers and our friends, the way they have developed infrastructure in Gwadar is worthy of our appreciation and shows the commitment with which China has tried to help Pakistan and people of Gwadar. CPEC is a landmark project. When CPEC started, no one was willing to invest in Pakistan even $1. But we can never forget, under the leadership of President Xi and Premier Li, China put complete trust in Pakistan and people of Pakistan and put in billions of dollars that helped us overcome energy crisis and build modern infrastructure. And let me conclude by saying that we are back and we are sure that working closely with our Chinese brothers, we will bring Gwadar to the glory that it deserves. We will give people of Gwadar the facilities and the quality of life they deserve. We have taken many steps. You will see, we will not speak much, but I want to assure our Chinese investors here and the people of Gwadar, inshallah, our actions will speak louder. And when I have come here with the Prime Minister, while our leadership from Balochistan is here, Mr. Bhotani, Mr. Bukti, Mr. Qudus Bazinjo, Chief Minister, Maulana Asad Saab also. Today I miss one friend who was here with us when we performed groundbreaking of the East Bay Expressway. It was Mr. Hasil Bazinjo, the Minister for Ports and Shipping. May Allah bless his soul. Pakistan Zindabad. बहुत उम्दा क्वालिटी की उसका हमने आज इफ्तिताह किया और ये मुकम्मल हो गई है और इससे ये ईस्ट बे लिंक मिल जाएगा हाईवे को जो कि कराची तक यहाँ से जो सामान होगा उसको वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे आगे लिंक कर देंगे।
اسی طریقے سے گوادر میں چین نے ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ کا بھی یہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے اور یہاں ایک ہسپتال بھی بنایا ہے. اور گوادر میں بسنے والے جو پاکستانی یہاں پر خاندان ہیں ان کے لیے 3200 گھرانوں کے لیے چین نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز وہ مہیا کیے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے چینی بھائیوں اور بہنوں کو بہت عمدہ سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ان تمام چینی بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کا، افسروں کا، وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں. آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نواب زادہ حسین بگٹی صاحب، بھوتانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی اور محترمہ پینگ جو چارج ڈی افیئر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا اور اس کے اوپر گفتگو کی. مجھے یہ کہنا ہے کہ کام کی رفتار تسلی بخش ابھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی تک گوادر ایئرپورٹ مکمل نہیں ہو سکا، اور مجھے یاد ہے 2017-18 میں 2017-18 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور ابھی تک یہ تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے. حالانکہ یہ 100% چین کی صدر جناب شی جن پنگ اور پریمیئر لی نے ایک گرانٹ کے طور پر تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے. اسی طریقے سے گوادر کے عوام کے لیے پینے کا پانی جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر وہ مہیا نہیں کیا جا سکا، اور آج مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اب 3rd فیز میں یہاں پر جو واٹر پائپ جو ہیں وہ بہت ایک پرانے زمانے کی لگی ہوئی ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہے. اور پھر یہ بھی بات سامنے لائی گئی کہ جو پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ بسا اوقات اس میں کمی آ سکتی ہے، لہذا بطور ایک فال بیک پوزیشن کے آلٹرنیٹ آپشن کہ ہمیں ڈیسیلینیشن پلانٹس لگانا ہوں گے. مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ بھئی آپ نے اربوں روپے تو اپنا ذخیرہ اندوزی میں خرچ کر دیے، پانی کا ذخیرہ کیا ہے، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کی کبھی کسی وقت سیزن میں کمی ہوتی ہے تو ہمیں پھر ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانا پڑے گا جس کے اوپر بھی اربوں روپے خرچ ہوں گے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی فرصت میں یہ ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ جاتے اچھے سستے زمانوں میں، اور آج گوادر کے ہر گھر میں
پینے کا پانی مہیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر بجلی کی جو یہاں پر قلت ہے اور ایران سے جو بجلی لانے کا منصوبہ ہے اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز بچائی جانی ہیں اور دوسرے جو وہاں پر سٹیپس ہیں وہ لیے جانے ہیں، جس کو کئی سال لگ گئے ہیں۔ اور اب مجھے جناب وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی چند مہینے پہلے یہ منصب کا حلف لیا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ سست روی کا شکار ہے۔ تو آج میں نے ٹارگٹس فکس کی ہیں۔ جناب احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ تمام جو متعلقہ جو افسران ہیں اور وزراء کو وہ فوری طور پر ان سے میٹنگ کریں اور میٹنگ کر کے ٹائم لائن کے ساتھ ہر منصوبے کی تعمیر کا وقت مقرر کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ گوادر پورٹ، جس کو دنیا کی جتنی بھی ڈیپ سی پورٹس ہیں ان میں یہ بھی پورٹ شمار ہوتی ہے اور شمار کیا جاتا رہا، لیکن شومی قسمت دیکھیں کہ اس عرصے میں ایک تو کوئی زیادہ جو بزنس نہ ہو سکا اور شپس زیادہ نہ آئے۔ اس کی وجوہات ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں کہ بزنس ماڈل اور پر جو گوادر پورٹ کی جو اتھارٹی ہے ان سے بھی بات ہم کریں گے اور ابھی کریں گے، لیکن اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ ڈریجنگ نہیں ہوئی تو سلٹنگ ہوئی اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہو گئی، اور جو ہیوی شپس ہیں اب وہ یہاں پر نہیں آ سکتے تاوقت ہے کہ اس کی ڈریجنگ کی جائے اور جو ڈیپتھ جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آج میں نے گوادر پورٹ پہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہم اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ یہاں پر چونکہ میں ایک پبلک گفتگو کر رہا ہوں اور شاہ جی افیز بھی تشریف فرما ہیں اور چینی کمپنیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ، چھوٹا پلانٹ پورٹ پہ اپنی ضرورت کے لیے لگایا۔ اور اب اگر ہمیں گوادر کے لیے، عوام کے لیے آلٹرنیٹ آپشن بنانی ہے تو میں یہاں پر جنہوں نے یہاں پہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے، چارج ری افیئرز بھی تشریف فرما ہیں، میری یہ تجویز ہے کہ جی ٹو جی ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے جانے چاہیے۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جناب احسن اقبال صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ رہی بات بجلی کے حوالے سے، تو ایران سے اگر بجلی ہم لا سکتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی سال سے یہ منصوبہ بہت تاخیر کا شکار رہا ہے۔ میری آج تجویز ہے، چائنا کی یہاں پہ شاہجہاں افیز تشریف فرما ہیں اور وہ کمپنی جنہوں نے گوادر میں 3200 گھروں کے لیے سولر پینلز عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر تقسیم کیے ہیں،
وہ کمپنی اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بات ہونی چاہیے اور ایسا بزنس اور فائنینشیل ماڈل ہم بنائیں. میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر جو ایک گوادر میں رہنے والا ایک گھرانہ مثال کے طور پر اگر بجلی کا 400 یا 500 روپے کا بل ادا کرتا ہے ماہانہ یا 1000 روپے یا 2000 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بجائے یہ بجلی کا بل وہ سارا سال ادا کرتا رہے، اس گھرانے کو اور ان ہزاروں گھرانے کو ہم بینکوں کے ذریعے ہم رقوم دلوائیں گے اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے بڈنگ کے ذریعے ہم چین کی کمپنیاں یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں وہ کھلی شفاف بولی کے تحت وہ ان گھرانوں کے لیے ایک اچھے معقول جو سائز کے جو سولر پینلز ہیں جن میں گھر کے 2-3 بلب بھی جل جائیں، پنکھا بھی جل جائے اور پھر اگر فریج ہے چھوٹا موٹا وہ بھی کام کرتا رہے تاکہ سودا سلف وہاں پر ایک خاص ڈگری پر وہ موجود رہے، پروٹیکٹ رہے. تو یہ ہزاروں سولر پینلز جن کی کارکردگی وہ اس کی گارنٹی ہو اور پھر جب یہ پروکیور کر لیے جائیں اور ان گھرانوں میں لگ جائیں تو وہی کمپنی کم از کم 5 سال کے لیے آفٹر سیل سروس کا ایگریمنٹ ہو اور وہ ان کو تاکہ گھر والوں کو یہ تکلیف یا یہ ایک احساس نہ ہو کہ اگر خرابی ہوئی تو کون ٹھیک کرے گا. تو یہ آفٹر سیل سروس وہی سپلائرز کمپنی وہ مہیا کرے گی. ایک یہ ماڈل ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ گوادر میں 100 یا 150 میگا واٹ کے مختلف جگہوں پر گوادر اور ساتھ والا جو ضلع ہے جی نہیں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم گوادر اور ایک دو اس کے ساتھ تربت بھی تھا اور پسنی بھی. یہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سولر پارکس لگا دیں اور آف گریڈ بجلی وہاں کے رہنے والوں کو مہیا ہو تاکہ وہاں پر بجلی مہیا کی جائے اور اسی کمپنی کو وہ پیمنٹ دیں فی گھرانہ جو بھی بجلی کا خرچ ہوگا. ایک اچھے شفاف طریقے سے ہر چیز طے ہو جائے گی. تو آف گریڈ وہاں پر سولر پلانٹس لگ جائیں اور ان شہروں اور قصبوں میں بجلی مہیا کی جائے یہ شمسی توانائی کی اور وہاں سے جتنے وہاں پر گھرانے ہیں جو بجلی استعمال کریں گے تو وہ بل ادائیگی اس کمپنی کو دے دے گی. یہ ہے وہ 2 طریقے کے ماڈلز جو کہ فی الفور ہم یہاں پر لانچ کریں گے. تو انشاءاللہ یہاں پر بجلی کا مسئلہ دیر پا اور لانگ ٹرم بنیادوں پر انشاءاللہ یہاں پر حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ جو ڈریجنگ ہے وہ پورٹ اتھارٹی کے ساتھ میں نے احسن اقبال صاحب کو کہا ہے کہ مل کر یہ سمندر کی جو ڈریجنگ کرنی ہے پورٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر طے ہو جائے گا. اور پورٹ اتھارٹی اگر ڈریجنگ کر دے تو ہمارا جو 9% یا 10% جو ہمارا شیئر ہے وہ سالانہ اس میں سے اس کی کٹوتی ہوتی رہے گی. یہ بھی ایک ماڈل ہے. ہم خود بھی اپنے وسائل سے 4-5 ارب روپے خرچ کر کے انشاءاللہ ڈریجنگ کر سکتے ہیں. مگر کیا کیجیے گا کہ ماضی کی اس غفلت کا نہ ڈریجنگ ہوئی اور اس سے سارا معاملہ بالکل رک گیا اور تعطل کا شکار ہو گیا. یہاں پر جناب چیف منسٹر صاحب نے اور بھی مسائل کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر جو کسٹمز کی بات کی ہے وہ میں نے نوٹ کر لی ہے اور میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کر دی ہے کہ وہ فی الفور اس کے اوپر وہ میٹنگ کریں اور جو آپ کے جائز مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر
ان کو یہاں پہ حل کروایا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو فشرمین ہیں یا ہمارے مچھیرے بھائی، ان کے لیے ان کی جو کشتیاں ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ان کے لیے ان کو ایک انجن درکار ہے، اور یہ کوئی 2000 یہ کوئی کشتیاں بنتی ہیں۔ میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 2000 ایسا آپ نے مجھے 2000 فرمایا تھا چیف منسٹر صاحب، آپ نے 2000 کہا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، اس طرح کر لیتے ہیں کہ 20,000 یا 2000 کی بحث میں نہیں پڑتے، ہم ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ ان دی آرڈر آف میرٹ، کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون سے گھرانے ہوں گے مچھلیاں پکڑنے والے، تو ان میں سے پہلا بیچ جو ہے 2000 کا پیورلی ان میرٹ، اور اس کی بیلٹنگ بھی ہو سکتی ہے شفاف طریقے سے۔ ان 2000 گھرانوں کو وفاقی حکومت انجن فری عطیے کے طور پر عطا کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر جو اگلی جو قسط ہے اوپر انشاءاللہ احسن اقبال صاحب وہ مرحلہ وار یہ اس کا انتظام کریں گے۔ پہلی جو قسط ہے 2000 انجنز کی، ان کو ہم انشاءاللہ ایک کرائٹیریا کے تحت شفاف طریقے سے بیلٹنگ کے ذریعے، یعنی قرعہ اندازی کے ذریعے کمپیوٹرائزڈ، ہم انشاءاللہ 2000 انجن گوادر کے اپنے مشورے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم مفت انجن انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہم دیں گے۔ اسی طریقے سے جو کسٹمز کی جو چیک پوسٹ ہیں اور وہاں پر جو معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی میں گزارش کر چکا ہوں احسن اقبال صاحب سے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر تمام معاملات کے اوپر تسلی بخش گفتگو کریں اور انشاءاللہ ان کا فی الفور حل ڈھونڈیں۔ آخری بات، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ یہاں پہ گوادر یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا تھا، آج میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں گوادر یونیورسٹی کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ اس منصوبے کو فی الفور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل رات تیل اور پٹرول کی قیمتوں میں پھر دل پہ پتھر رکھ کر مجبوراً اضافہ کرنا پڑا، اس لیے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 11 اپریل اس سال 11 اپریل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے حلف اٹھایا تھا، اور پچھلی حکومت نے تیل اور پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، مگر 3.5 سال اس حکومت کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آٹے چینی دال میں کوئی عوام کو ریلیف مہیا کیا جا سکے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں، لوگوں کی غریب لوگوں کی دعائیں لیں۔ کبھی ان کو احساس نہیں ہوا، جوں تک نہ رینگی، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہونے والا ہے، تو انہوں نے یکا یک تیل اور اس کے پٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھیں اور ہیں، اب اور بھی بڑھ گئی ہیں، انہوں نے قیمتیں کم کر دیں اور ہمارے لیے ایک جال پھینکا کہ اس میں جو ہم پھنس جائیں۔ ہم نے
ایک ہفتہ پہلے تک پوری کوشش کی کہ یہ عوام کے اوپر یہ ہم اضافی بوجھ نہ لا دیں، لیکن پچھلی حکومت نے بغیر فنڈز کے اور قرض کے اوپر یہ ملک یہ زندگی بسر کر رہا ہے، قرض کے اوپر ہم ہر سانس لیتے ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ باہر کی جو دن رات استعمال ہونے والی شے تیل اور پیٹرول وہ جو باہر سے آتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں سوئی اگر گیس تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس طرح باقی جگہوں پر بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہمارے گیس اور تیل ہے. تو 98% ہمارے جو ہماری جو ضروریات ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح سبسڈی دی جا سکتی ہے قرض لے کر. مگر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی اس کو روکے، لیکن پھر ہمیں مجبوراً یہ اضافی بوجھ ہمیں دینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. مگر اس کے ساتھ ہم نے جو غریب طبقے ہیں اس ملک میں 8 کروڑ افراد، ان کے لیے ہم نے 2000 روپے مہینہ ہم نے ان کو سبسڈی دی تاکہ جس کے پاس سکوٹر ہے وہ پیٹرول لینے کے لیے 2000 روپے استعمال کر سکتا ہے، جس نے بس کا سفر کرنا ہے وہ ان 2000 روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے، جس نے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے. یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف تیل یا پیٹرول کے اوپر خرچنا ہے. اگر آپ اس کے حقدار ہیں تو 2000 روپے آپ کسی بھی آئٹم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید غریب عوام کو، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں یہ بات کوئی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں خلوص دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کے زعماء اور تمام ہماری پارٹیز کے ممبران اور ہم سب اس بات کے اوپر یکسو ہیں کہ اس ملک کے اوپر غریب عوام کے اوپر مزید بوجھ لادنا کسی بھی طرح کسی ظلم اور زیادتی سے کم نہیں ہے. مگر ہمیں کل رات پھر ہمیں یہ قیمتیں مجبوراً بڑھانی پڑی، اور میں آپ کو آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے میٹنگ رکھی ہے، اور اگر غریب عوام اس ملک کے لیے ہمیشہ 75 سال میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون پسینہ انہوں نے نچھاور کیا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دہکا میں فیکٹریوں میں انہوں نے دن رات کام کیا ہے، تو جو اشرافیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جو ارب کھرب پتی ہیں، ان کا بھی آج حق ہے اور فرض ہے وہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں، جذبہ اثار سے قربانی سے وہ اس غریب قوم کے لیے آگے بڑھیں اور وسائل مہیا کریں، سادگی اختیار کریں، تاکہ غریبوں کو بھی، عام آدمی کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ہم مشکل وقت گزار رہے ہیں تو وہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یا پھر جن کے پاس دولت کے وسائل ایسے ہیں جو کہ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تو پھر آج ان کا فرض ہے، اور میں اس کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے وسائل غریب عوام کے قدموں میں نچھاور کریں. کل میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہا ہوں حکومت کے حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے اس کی شروعات مجھ ناچیز سے شروع ہوں گی، وزراء کے اوپر لاگو ہوں گی، مشیروں کے اوپر لاگو ہوں گی، سیکرٹریز کے اوپر لاگو ہوں گی، فیڈرل سیکرٹریز ہوں، پروونشل سیکرٹریز ہوں، سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا، سادگی اختیار کرنی ہوگی اور سخت اقدامات سہنے ہوں گے. تبھی یہ ملک، خدا داد ملک پاکستان، یہ قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کی صحیح تصویر بن سکے گا اور ان کے خواب کی تعبیر بن سکے گا. اس کے بغیر وہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا. اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کل
मीटिंग का मैंने एहतमाम किया और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जो जायज़ इक़दामात हैं और इक़दामात हैं वो कितने भी सख्त हैं वो उमरा को भी, अशराफिया को भी, हुकूमत को भी, वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर आला को भी, गवर्नर्स को भी और अफसरान को भी वो इक़दामात उनको कबूल करने होंगे ताकि ये कौम मिलकर हम दिन रात मेहनत करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे, कुर्बानी देंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो वक्त आएगा कि हम इंशाअल्लाह इन चैलेंजेस को अबूर करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। मेरा ये ईमान है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा मुकम्मल तवक्कुल है इंशाअल्लाह। और वो खुदा जिसने ये दुनिया बनाई, इंसान पैदा किए, इंशाअल्लाह वो किसी की मेहनत को, इसार को, कुर्बानी को, जज्बा हुब्बुल वतनी को वो रायगा नहीं जाने देता। यही कुरान करीम का उसका हुक्म बार बार हम रोज पढ़ते हैं जब तिलावत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जज्बा ईमानी है, सद के दिल से हम इस बात को कबूल करते हैं, यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह जब हम मिलकर ये तमाम इक़दामात उठाएंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला अपनी कमाल मेहरबानी से हमारे मसाइल को हल करने की ज़रूर फैसला फरमाएंगे, बरकत डालेंगे और इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो वो मंजिल जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था वो ज़रूर हम इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। आखिर में मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में 5 लाख घरानों के लिए बिस्प का इजाफी यानी ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का इनके नाम से, उसके तहत जो अफराद जो वजीफ़ों से वो फैज़याब होते हैं उनमें बलूचिस्तान से 5 लाख इजाफी घरानों को इसमें शामिल किया जाएगा। गवादर में 100% गरीब घरानों को कवर किया जाएगा इसी प्रोग्राम के तहत। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर लम्हा, हर वसीला, हर आउंस ऑफ एनर्जी और ताकत और मेहनत ये हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हम दिन रात कोशा हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर दूर होगा। आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं और उसके हजूर सर्वसरूद हो के हम दुआ करते हैं गिड़गिड़ा के कि वह हमारे हालों पर रहम करे और हमारी जो हकीर मेहनत है उसको वो कबूल फरमाए और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हालात तब्दील कर दे और हमें उन कौमों के सामने ला खड़ा करे जिन्होंने तरक्की और खुशहाली की मनाजिल बड़ी तेजी से तय की हैं। ये होगा और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा और इसी तरह होगा कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला हैं। सीपैक मंसूबे की तमीर और कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान गवादर में मौजूद गहरे पानी की पोर्ट है। ये पोर्ट जुग्राफियाई लिहाज से दुनिया की ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से अरब, एशिया और यूरोप तक कम तरीन फासले से तजारत की जा सकती है। ग्वादर में सीपैक के कुल 14 तरजीही मंसूबे हैं और अगर ग्वादर पोर्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 15 मंसूबे बनते हैं जो सीपैक के शुरुआत में तमीर किए गए हैं और तमीर हो रहे हैं, जिनमें से कुछ मंसूबे तामीर हो चुके हैं और कुछ तामीराती मराहल में हैं और कुछ मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं। 3 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, 7 तामीर हो रहे हैं जिनमें से 2 तकमील के करीब हैं और 4 मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं। इनमें से नंबर 1 पर ग्वादर पोर्ट का मंसूबा है। नाज़रीन इकराम, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। यूँ तो चाइना के नए तजारती रूट के मंसूबे सारी दुनिया में जारी हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान में खुसूसी तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि एक तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और दूसरा पाकिस्तान एक तरफ से कराकोरम हाईवे के जरिए चाइना से मिलता है जबकि दूसरी जानब से बहरा अरब से ग्वादर पोर्ट के जरिए मिलता है। और तीसरी बड़ी वजह कि पाकिस्तान में सरमायाकारी
के बेशुमार मौके मौजूद हैं, इसीलिए चाइना पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है और वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है। दोनों मुल्क माजी में भी एक दूसरे की मदद करते चले आए हैं। नाज़रीन इकराम, सीपैक के तहत ग्वादर में मौजूद 4.7 किलोमीटर तवील 14.5 मीटर गहरी पोर्ट को माल बरदार बहरी जहाज़ों के लिए लंगर अंदाज होने और सामान उतारने के काबिल बनाया गया है। इस मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसके तहत आम कंटेनर उतारने के टर्मिनल्स, गाड़ियों के उतरने और चढ़ने के लिए टर्मिनल, जबकि गैस बरदार जहाज़ों के लिए भी गैस निकालने के इंतजामात किए जा चुके हैं। इसके अलावा ग्वादर में मुख्तलिफ इनवाओ इकसाम के सामान के लिए गोदाम भी बनाए जा चुके हैं। यूं तो ग्वादर पोर्ट को 2016 में फाल कर दिया गया था, लेकिन जरूरत के मुताबिक पोर्ट पर अपग्रेडेशन अब चलती रहेगी। नंबर 2 पर ग्वादर पोर्ट फ्री जोन का मंसूबा है। यह मंसूबा ग्वादर के इलाके में इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए बनाया गया है। ग्वादर फ्री जोन में सरमायादारों को बेहतर सहूलियात और मौके फराहम किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ इम्पोर्ट की गई मशीनरी पर खसूसी टैक्स छूट दी गई है। कारोबार में भी छूट दी गई है। सरमायादार यहाँ सरमायाकारी करके न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि इंडस्ट्री की जरूरियात के लिए मंगवाए गए सामान को कम लागत मंगवा कर पोर्ट से ही कम खर्च पर अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। ग्वादर पोर्ट जोन को 2 मरहलों में आबाद करने की मंसूबा बंदी की गई थी। फेज 1 मुकम्मल हो चुका है, जबकि फेज 2 पर आबादकारी हो रही है। नंबर 3 पर ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान है। नाज़रीन इकराम, ग्वादर को जदीद स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाने के लिए ये मंसूबा 2019 में मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के तहत ग्वादर की कदीम आबादी वाले इलाके को मॉडल तर्ज पर सहूलियात फराहम की गई हैं, जिसमें अंदरूनी बैरूनी सड़कें, पानी, सीवरेज सिस्टम, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ दफातर कायम किए गए हैं, ताकि ग्वादर के मसाइल और शिकायत का फौरी हल किया जा सके। नंबर 4 पर पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मंसूबा है। ये मंसूबा 30 सितंबर 2021 में मुकम्मल हो चुका है। नंबर 5 पर ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का मंसूबा है। मंसूबे के तहत ग्वादर में 6 लेन सड़क तामीर की गई है, ताकि ग्वादर में ट्रैफिक के मसाइल का हल हो सके और तजारती ट्रक ट्रालर को पाकिस्तान हाईवे और मोटरवे तक आसान रसाई हो और ग्वादर के आवाम को मुश्किलात ना हो। ये मंसूबा ईरान और अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते को भी ग्वादर से मिलाता है। मंसूबे पर 94% काम मुकम्मल हो चुका है और ये रोड इसी साल खोल दिया जाएगा। नंबर 6 पर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मंसूबा है। नाज़रीन इकराम, ग्वादर को जमीनी समंदरी रास्ते के बाद फिजाई रास्ते से जोड़ना भी एक अहम मंसूबा था, जिसके लिए ग्वादर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तामीर हो रहा है। यह मंसूबा 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी तफसीली वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड हो चुकी है। नंबर 7 पर ग्वादर में साफ पानी की फराहमी का मंसूबा है। पानी जो कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए ग्वादर में वाटर डिसलिनेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो समुद्री पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं, जबकि साफ पानी की सप्लाई के लिए सवाद डैम और शातीखो डैम से पाइपलाइन भी बिछाई गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान में कच्ची कैनाल के फेज 2 और फेज 3 पर भी काम हो रहा है, जो कि बलूचिस्तान को हरा भरा बनाने और पानी के मसाइल का हल का बड़ा मंसूबा है। ग्वादर का ये मंसूबा 3 मराहल में मुकम्मल होगा, जिसका फेज 1 मुकम्मल हो चुका है। नंबर 8 पर पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल का मंसूबा है। ये मंसूबा ग्वादर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए अहम मंसूबों में से एक है, जिसके तहत ग्वादर में जदीद तरीन अस्पताल ज़ेरे तमीर है, जहां हर किस्म की मेडिकल मशीनरी और लेबॉर्ट्री बनाई जा रही है। अस्पताल की तमीर में इंटरनेशनल मयार को मद्देनजर रखा गया है। ये मंसूबा भी रवां साल मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है। नंबर 9 पर ग्वादर में कोयले से बिजली पैदा करने के प्लांट का मंसूबा है। ये मंसूबा ग्वादर में एनर्जी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तामीर किया जा रहा है, क्योंकि ग्वादर में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगने जा रही है, इसलिए वहां कोल पावर प्लांट जैसे कई मंसूबों की मदद से बिजली की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। मंसूबे की तामीर का मुआहदा 2021 में हो चुका है। नंबर 10 पर 1.2 mg डिसलिनेशन प्लांट का मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत समंदरी पानी को साफ करके आवामी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा, जिसमें 1.2 मिलियन गैलन पानी पर डे साफ किया जाएगा और इस मंसूबे को रवां साल शुरू कर दिया जाएगा और ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 11 पर 5 mgd डिसलिनेशन प्लांट का मंसूबा है। नाज़रीन इकराम, ग्वादर में साफ पानी की फराहमी का ये बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत रोजाना 5 बिलियन गैलन समुद्री पानी को साफ किया जाएगा। मंसूबे का टेंडर फाइनल मराहल में है, जल्द इस मंसूबे पर भी काम शुरू हो जाएगा।
नंबर 12 पर ब्रेक वाटर के मंसूबे हैं। नाज़रीन किराम, ब्रेक वाटर ग्वादर में मौजूद मुख्तलिफ टर्मिनल्स को समंदरी लहरों और मौसमी शिद्दत से महफूज रखने के मंसूबे हैं ताकि सारा साल तजारती आमदोरफ्त जारी रहे और बहरी जहाज़ों को पोर्ट पर लंगर अंदाज होने और सामान उतारने में कोई दिक्कत ना हो। इस मंसूबे की फिजिबिलिटी 2020 में मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मंसूबा अभी फाइनल अप्रूवल के मराहल में है। नंबर 13 पर ब्रिजिंग ऑफ ब्रेथिंग एरिया एंड चैनल का मंसूबा है, जिसके तहत पोर्ट में जहाज़ों पर सामान उतार चढ़ाव के लिए इजाफी टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे ताकि बैक वक्त कई जहाज़ों को पोर्ट पर लंगर अंदाज किया जा सके और सामान की तरसील का अमल आसान रहे। मंसूबे की फिजिबिलिटी अप्रूव हो चुकी है, जबकि अभी ये मंसूबा पाइपलाइन में है। नंबर 14 पर ग्वादर फिश लैंडिंग जेटी का मंसूबा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट पर माही गिरों की कश्तियाँ और दीगर सामान तैयार करने के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी। मंसूबे का तमीराती इजाजतनामा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। और आखिर में नंबर 15 पर क्लीन एंड ग्रीन ग्वादर का मंसूबा है, जिसके तहत ग्वादर के माहौल को साफ रखने और फिजाई आलूदगी से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, क्योंकि ग्वादर में बड़ी इंडस्ट्री कायम होने जा रही है जो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन सकती है। इसलिए इस मंसूबे के तहत ग्वादर के माहौल को साफ शिफाफ रखने के लिए तमाम तर जदीद तरीके अपनाए जाएंगे। ये मंसूबा भी मंजूर हो चुका है और फाइनल मराहल में